اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم سب نے دعاؤں کی اہمیت کے متعلق گفتگو سنی تھی کہ دعاؤں کا ایک بڑا کردار رہتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو دعا کر کے یہ اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ میری کوئی طاقت نہیں، یہ تیرا فضل اور کرم، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کھانا کھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے اللہ سے کہ اللہ اس کھانے میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تیری طرف سے تاثیر پیدا نہ ہو. دوا میں جب تک تو تاثیر پیدا نہ کرے وہ دوا کسی کو شفا نہیں دے سکتی. تو دعا انسان کے عقیدے کو درست کرتی ہے کہ ہر وقت اس کا دھیان ہمیشہ اپنی اللہ کی طرف رہتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں تو اسی کے حکم سے کھاتا ہوں، میں سوتا ہوں تو اسی کے حکم سے سوتا ہوں، بیدار بھی ہوتا ہوں تو اسی کے حکم سے ہوتا ہوں، بیمار ہوا تو شفا بھی وہی دیتا ہے، تندرستی وہی دیتا ہے. یہ دعا ہمارے عقیدوں کو درست کرتی ہیں اور ہمیں یہ بات کا پیغام دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی. اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے انسان کی اپنی زندگی میں. لہذا میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. یہ انسان کے عقیدے کو درست کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بنا کے رکھتا ہے. اللہ سے رشتہ توڑنے نہیں دیتا. ہر وقت آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ نے جو ہم سب کو دعائیں سکھائی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کی دعا سکھائی آپ نے. آپ نیا کپڑا پہن رہے ہیں تب بھی دعا سکھائی. آپ آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی دعا سکھائی. آپ نے کسی اور کو ہنستے ہوئے دیکھا تب بھی اس کے لیے دعا سکھائی، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. یہ تمام چیزیں یہ ہیں جو انسان کو اس کے پروردگار کے ساتھ جوڑ کے رکھتی اور اس کے عقیدے کو مضبوط کرتی. لہذا میرے بھائیوں، زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر یہ کہ یہ اہتمام دعاؤں کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ، نیک کام کرنا یا نیک کام کرنے کا ارادہ ذہن و دماغ میں آنا، یہ اللہ کا مہمان. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ذہن دماغ میں آ گیا کہ مجھے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، تو سمجھو یہ اللہ کا مہمان بن کر تمہارے پاس آیا. اسی کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ارے تیزی سے دوڑو،
تیزی سے دوڑو بلکہ جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہے اگر وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو اس نیکی کے کام کے اندر۔ اور جلدی کہاں کرنی ہے؟ اپنے رب کی طرف سے مغفرت پانی ہے، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑ کے جانا ہے جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنا کے رکھی، اسی جنت کی طرف تیزی سے دوڑو۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کر کے رکھی۔ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اس رب کی طرف دوڑو۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف کی، اس مسلم شریف کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، انتظار مت کرو کہ فرصت ملے گی تو نیکی کے کام کروں گا، فرصت ملے گی تو نماز پڑھوں گا، فرصت ملے گی تو صدقہ اور خیرات کروں گا، نہیں، بادروا بالاعمال الصالحہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ارے ایسا زمانہ آئے گا کہ جب تمہارے اوپر فتنے آئیں گے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں پڑے گا، وہ فتنے كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے ہوں، جیسے اندھیری رات ہو، شب دیجور ہو، انتہائی کالی رات جہاں پر آدمی کو کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، کچھ نظر نہ آتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا، ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا نیکی کا راستہ ہے، کون سا برائی کا راستہ ہے، پسند کرے تو کس کو کرے پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں۔ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے فتنے ہوتے ہیں۔ پھر آگے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، انسان کا یہ عالم ہوگا، صبح اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو وہ ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنے اتنی تیزی کے ساتھ اس انسان کے اوپر برستے ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں ایسے فتنے تمہارے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے۔ انسانوں کا یہ عالم ہوگا، صبح کے وقت وہ ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اور انسانیت کس موڑ پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی؟ آخری جملے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایام آئیں گے میرے بھائی، یہ دن آئیں گے، قیامت سے پہلے ایسا سب کچھ ہوگا جو آپ کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا، نہ آپ کی کانوں نے کبھی سنا، اور نہ آپ کے دلوں پر کبھی اس کا گزر ہوا۔ ایسے ایسے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کے اعمال کی طرف تیزی سے دوڑو۔ بیٹھے ہوئے آپ کے ذہن میں کبھی یہ آ گیا کہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، بس اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، دیر مت کرو کہ عصر کے وقت پڑھوں گا یا مغرب کے بعد پڑھوں گا یا شام میں پڑھوں گا یا کل پڑھوں گا، نہیں، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کے اعمال کی طرف تیزی سے دوڑو۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یا دل کے اندر نیک کام کرنے کا خیال آیا، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ دنیا کے اندر اگر مہمان کی قدر نہیں کی جاتی،
گھر پہ اگر مہمان آیا ہو اور میزبان نے اگر صحیح منہ سے اس کو آوکار نہیں دیا تو وہ مہمان دوسری مرتبہ آپ کے گھر کی طرف کبھی آتا ہی نہیں، وہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے گھر کی طرف اگر آپ نے اس کو صحیح منہ سے بلایا بھی نہیں تو۔ یہ دنیا کا عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ذہن و دماغ میں اگر نیکی کا خیال آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر قدر کرو گے بار بار آئے گا، اور اگر قدر نہیں کرو گے یہ آپ کے گھر کا دروازے کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے نیکی کا خیال آیا فوراً اس کام کو کر گزرو، اس لیے کہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ آپ سے نیکی کا کام کروائے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں آیا 2-5 روپیہ مجھے صدقہ کرنا ہے، اگر تھوڑی دیر لگا لی شیطان آپ کے ذہن و دماغ میں نئے نئے خیالات لائے گا، ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں کر دینا، کیا معلوم وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات شیطان آپ کے ذہن و دماغ میں ایسے ڈالے گا کہ جو خیال آیا تھا وہ نکل گیا، دوبارہ پھر وہ آئے گا۔ بادروا بالاعمال الصالحات، نیکی کے اعمال کی طرف تیزی سے دوڑو میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے اس روایت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی۔ سورہ انبیاء 70واں پارہ آیت نمبر 89 اور 90، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد کرو ہمارے نبی زکریا کو جب انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری کوئی اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دیجئے تاکہ میرا بھی ونش، میری بھی نسل آگے بڑھے۔ اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے یحییٰ کی شکل میں ان کو بیٹا دیا، حالانکہ عمر ان کی 70 کے پار ہو چکی تھی، ان کی بیوی کی عمر بھی 70 کے پار ہو چکی تھی، تب بھی ہم نے ان کی بیوی کو ماں بننے کی صلاحیت دی۔ زکریا کو ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ یہ اللہ خود بیان کرتے ہیں قرآن کریم کے 70ویں پارے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا نبی زکریا نیکی کے کام میں تیزی سے بڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی زکریا جو تھے وہ نیکی کے کام میں دوڑتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بڑھاپے میں ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عنایت فرمایا، اور اس کو بھی ہم نے نبی بنایا۔ زکریا بھی نبی تھے، یحییٰ بیٹا بھی دیا اور بیٹے کو بھی نبی بنایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں کہ تندرستی کے زمانے میں نیکی کے کام کر لو، بیماری کے زمانے میں رب تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے گا۔ ایک صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب تندرستی تھی، بڑی نفلیں پڑھتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، ابھی معذور ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اتنی عبادت نہیں ہو پاتی، کیا میری عبادتوں میں کمی آ جائے گی، میرے ثواب میں کمی آ جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تندرستی کے زمانے میں جتنا ثواب تمہیں ملتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں کہ کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چابی کا کام، نیکی کی چابیاں یعنی ان سے نیکیوں کا کام لیتے ہیں، برائی کے تالے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان سے برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ یہ روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے نیکی کی چابیاں بنایا، اور بڑے خراب ہیں، اللہ کی لعنتیں ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ برائی کی چابیاں بنتے ہیں اور نیکی کے تالے بنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اس روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر فرمایا تندرستی کے زمانے میں اللہ کی عبادتیں کر لیا کرو، نیکیاں کر لیا کرو، جب بیماریاں تمہیں گھیر دیں گی اس وقت اللہ خصوصی رحمتیں تمہارے اوپر اتارے گا۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں میری اس بندے کے نامہ اعمال میں کمی مت لکھنا، یہ تو بیماری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پا رہا ہے، تندرستی کے زمانے میں میرا بندہ کبھی مجھے بھولا نہیں، میرا بندہ میری خوب عبادت کرتا تھا، لہذا اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور اس کے ساتھ ثواب کا معاملہ وہی رکھنا جو وہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا۔ لہذا پتہ چلا میرے بھائیوں، نیکی کے اعمال،
نیکی کے خواہشات، نیکی کے جذبے جس وقت دل کے اندر ابھرے اسی وقت اس کام کو کر گزرو، انتظار مت کرو کہ بعد میں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کا مہمان ہے، قدردانی کی جاتی ہے تو رک جاتا ہے، اور اگر قدردانی نہیں کی جاتی تو وہ بھاگ جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نیکی کے اعمال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، حالانکہ حضور کا معمول تھا کہ نماز کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ کر اپنے معمولات پڑھتے تھے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً مصلی سے نکل کر اپنے گھر کے اندر دوڑے گئے۔ صحابہ ٹینشن میں آ گئے کہ آخر کیا بات ہوگی؟ اللہ کے رسول نماز کے بعد دوڑے اپنے گھر میں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی تھی؟ حضور نے فرمایا میرے گھر میں سونے کا یعنی اشرفی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، لہذا خیال آیا، فوراً نماز پڑھا کے اپنے گھر کے اندر دوڑا اور گھر والوں کو یہ کہہ کر آیا کہ یہ سونے کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیال بعد میں دماغ سے نکل جائے، اسی لیے میں نے اس کام کو فوراً کر گزرا۔ حضور کی زندگی نیکی کے اعمال میں ایسی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ کے چاروں طرف بہت بڑی کھائی کھودی جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام سے بیٹھ جائیے، ہم ہیں کام کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی جنت میں جانا ہے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ حضور نے بھی چند فیٹ اپنے لیے لیا اور اللہ کے رسول نے بھی پھاوڑے وغیرہ کے ذریعے وہاں پر کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو کام کرتا ہوا دیکھ کر صحابہ میں ایک نئی جذبہ اور ایک نئے امنگ پیدا ہو گئے۔ حضور نے کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضور کے بعد صحابہ کا کیا معاملہ تھا میرے بھائی؟ روایتوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق کے خلافت کا زمانہ ہے، مدینہ کے باہر ایک جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہتی، رات کے وقت جب چراغ جلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے، ورنہ پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت عمر کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس بڑھیا کا کوئی نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے تاکہ اس کے گھر کے اندر پانی بھرنے کا کچھ انتظام ہو تو میں پانی بھر لیا کروں، جلانے کے لیے لکڑیاں لانے کی ضرورت ہو تو میں لکڑیاں لا دیا کروں اور اس کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیا کروں۔ حضرت عمر اس بڑھیا کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ اماں کیا گھر کے اندر پانی بھر لوں، کچرا وغیرہ کی صفائی کرنی ہو تو کر لوں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میرے گھر میں ایک آدمی صبح آتا ہے اور یہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آئندہ کل تھوڑا جلدی چلا جاؤں گا تاکہ یہ کام میں کر لوں، نیکی کا یہ کام میرے حصے کے اندر آئے۔ دوسرے دن اس سے بھی پہلے فجر کے وقت پہنچ گئے اور بڑھیا سے معلوم کیا تو بڑھیا نے بتایا کہ وہ بھائی تو آج اور جلدی آ گیا تھا اور میرے گھر کا پانی بھی بھر دیا، کچرا یہاں تک کہ پاخانہ کی صفائی بھی کر لی اور میرے گھر میں جلانے کی لکڑیوں کا بھی انتظام کر کے گیا ہے۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آخر کون ہے وہ آدمی جو اتنا سویرے سویرے اس بڑھیا کے گھر میں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں سوئے ہی نہیں اور چھپ کے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ دیکھا کہ اندھیرے کے اندر ایک سایہ نظر آیا، وہ سایہ اس بڑھیے کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تاکہ جا کے معلوم تو کروں کہ کون ہے۔ چنانچہ جب گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ بڑھیا کے گھر میں جاتا ہے، تمام گندگی کو صاف کرتا ہے اور اس گندگی کو مدینہ کے دور باہر جا کے پھینک کے آتا ہے، پھر اس بڑھیا کے گھر میں پانی کا انتظام کرتا ہے، لکڑیوں کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بعد میں جا کے راستہ روک لیا اور کہا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو۔ چنانچہ چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو پتہ چلا وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر یہ عمر اپنی پوری زندگی بھی لگا لے تو ابو بکر سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
کیا جذبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اندر نیکی کا پیدا کیا ہے؟ اے ابو بکر، میری زندگی کے پورے اعمال آپ لے لو، تب بھی میں وہ ایک رات جو آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار کے اندر گزاری تھی، وہ گزاری ہوئی ایک غار کا بدلہ بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے واقعات نہیں ہے میرے بھائیوں، صحابہ کے تمام کے ذہنوں کے اندر نیکی کے جذبے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیدا فرما دیے تھے کہ وہ لوگ نیکی کے کام میں کبھی دیر نہیں کرتے تھے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیزی سے دوڑو، ارے تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، سبقت کرنی ہے تو نیکی کے کام کے اندر کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت کی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم تیزی سے اس کی طرف دوڑو۔ اور یاد رکھو وہ جنت اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی۔ پھر وہ جو روایت اس کے ساتھ میں نے پڑھی، یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی روایت، دوبارہ اس کو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کے کام میں خوب جلدی کرو، خوب تیزی سے دوڑو۔ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے تمہارے اوپر آئیں گے جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اندھیری رات جب ہر طرف چھا جاتی ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے اوپر بھی ایسے فتنے آئیں گے کہ تمہیں صحیح اور غلط کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کوئی فرق تم نہیں کر پاؤ گے۔ ایسی فتنے والی لائف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اس سے آنے سے پہلے تم نیکی کے اعمال کے اندر جلدی کرو، کیونکہ جب ایسے فتنے آ جائیں گے اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بندے کا یہ عالم ہوگا کہ صبح کے وقت تو وہ ایمان والا ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی صبح کے وقت وہ جب اٹھے گا ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن پورے دین ایسے فطروں کے اندر مبتلا رہے گا، شام ہوتے ہوتے نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت وہ ایمان والا ہوگا اور صبح کے وقت وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، فتنوں کا ایسا اثر ہوگا، فتنوں میں وہ ایسا مبتلا ہوگا، معمولی دنیا کی بنیاد پر وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ معمولی دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ آج کل ہم نہیں دیکھتے میرے بھائی، دنیا کے اندر کتنی حلال چیزوں کو حرام کرنے کی یا حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، بینکنگ ویوستھا کی طرف سے، اور نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے شریعت کے اعتبار سے اور اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ 0% ہے یا یہ % ہے، 0% انٹرسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوششیں کی جا رہی ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال کیا جائے۔ اور آہستہ آہستہ ایک طرح کا سلو پوائزن ہے میرے بھائیوں، آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اس دل کے اندر سے ایمان کی وقت ختم ہو جاتی ہے، نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، روزہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر اتاری ہیں ان عبادتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی کرنے کی توفیق دے یا نیکی کے خیال ذہن و دماغ کے اندر آئے، فوراً نیکی کو کر گزرو، کسی بھی چیز کا انتظار مت کرو، کیا معلوم یہ خیال دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دوسری اہم اور ضروری چیز جو ہم سب کے اندر مبتلا ہو گئی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہے مایوسی، دوسری ہے ذہنی عیاشی۔ آج کل ہمارا طبقہ، ہمارا سماج اور سوسائٹی ان دو چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ مایوسی،
قرب و جوار کی خبروں کو دیکھ کر انسان ایسی مایوسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار رب تو ایمان والا ہے اور ایمان والوں کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں کی ہر چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے ایک روایت آپ کو بتانا بھول گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تندرستی کے زمانے میں نیکی کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو درست کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تو ہر وقت ہے میرے بھائیوں، حضرت آدم کو پیدا کیا اس وقت بھی اللہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک اس دنیا نے کئی انقلابات دیکھے ہیں، کئی ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں کے اوپر اترتے ہوئے دیکھے ہیں، اس وقت بھی اللہ تھے اور ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اس اللہ کو ایمان والا کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا تو سمجھ لو کہ آپ مایوسی کے شکار ہو گئے۔ مایوس تو بندہ اس وقت ہو جب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کے روپ میں اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے میرے بھائی۔ اور دوسری چیز جو جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں وہ ذہنی عیاشی۔ ذہنی عیاشی ایسی بیماری کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے میرے بھائیوں، انسان کی خلوتیں بگڑ گئی۔ پہلے تو یہ تھا چلو بھائی فلم یا سنیما دیکھنے کے لیے آدمی ٹاکیز وغیرہ میں جاتا تھا تو ڈر کے جاتا تھا، ٹوپیاں چھپا لیتا تھا، کپڑے بدل لیتا تھا کہ کہیں کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ اب تو یہ ٹی ویاں اپنے جیبوں میں آ گئی، اب تو یہ ٹی ویاں اپنے جیبوں میں آ گئی، یوٹیوب کی دنیا ہے، رات کا اپنا وقت ہے، اپنا کمرہ ہے، اپنا بستر ہے، وہاں پر نہ معلوم وہ اپنی خلوت کیسے گزارتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ آج صبح اٹھتا ہے تو دنیا والوں کے سامنے نیک ہیں، لیکن رات کی اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ذہنی عیاشی۔ میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اللہ میری خلوت کو اچھی بنا دے اور میری جلوت کو لوگوں کے سامنے جو میں رہتا ہوں اس کو بھی اچھا بنا دے، اور میری خلوت جہاں میں تنہائی میں رہتا ہوں، جہاں میں اور میرا رب ہوتا ہے، میری خلوت بھی اچھی ہو جائے، میری خلوت کے اندر بھی اللہ کا ڈر، تقویٰ اور رب کی خشیت میری خلوت کے اندر آ جائے تو اس انسان کی زندگی سنور جاتی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، بڑائی، ایٹیٹیوڈ، ایگو، یہ تمام چیزیں ہماری نوجوانوں میں اور ہمارے معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئے میرے بھائیوں کہ ہم کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرہ برابر کوئی بات میرے دماغ کے خلاف ہو گئی، میری سوچ کے خلاف ہو گئی، کسی نے کوئی آواز میرے سے اونچی اٹھا لی، میں اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملنے جلنے کے طریقے سکھائے، بات کرنے کے طریقے سکھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تھے ہاتھ سے ایسے اشارہ فرماتے تھے، صحابہ کو فرماتے تھے حضور نے کبھی انگلی سے اشارہ بھی نہیں کیا۔ سامنے والے کی ذات کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا ہے کہ کبھی انگلی سے اشارہ کر کے بھی بات نہیں کی۔ حضور کے بات کرنے کا انداز ہمیشہ ہتھیلی پوری کھول کے اللہ کے رسول اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ کوئی سامنے والے کی ذات کا خیال رکھا میرے بھائیوں۔ لہذا بڑائی، تکبر، ابھیمان کس بنیاد پر میرے بھائیوں؟ مٹی کے پتلے ہیں، اگر آج اس کے اندر سے روح قبض کر دی جائے، روح کھینچ دی جائے اور منو مٹی کے نیچے چلے جائے، دوسرے دن اگر اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے بدن میں کچھ نظر نہیں آئے۔ تو پھر تکبر کس بات پر؟ تکبر عزازیل را خاک کر بزندان لعنت گرفتار کر، فارسی کا شعر ہے جس کو شیخ سعدی نے فرمایا تکبر تو اتنی بری چیز ہے کہ عزازیل، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، وہ جنت میں بڑے ٹھاٹ سے رہا کرتا تھا، فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، لیکن جس دن اس نے تکبر کیا، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ بس اس کا یہ تکبر تھا، اللہ نے اٹھا کر لعنت کی توپ میں گرفتار کر کے اس دنیا کے اندر اس کو پھینک دیا۔
تو جب عزازیل جو فرشتوں کا استاد رہا ہے اس کا یہ معاملہ ہوا ہے تو ہم انسان ہیں میرے بھائیوں، ہم کس بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرتے ہیں؟ لہذا لب و لہجے میں نرمی پیدا کرے، اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو برداشت کی طاقت رکھیں، اس لیے کہ برداشت کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ برداشت کرنا اس کو عربی میں کہتے ہیں حلیم، اور یہ حلیم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے میرے بھائی، برداشت کرنا۔ ورنہ دنیا جس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر اللہ کی ذات حلیمی اگر نہ رہے، برداشت کی صفت اگر اللہ کی نہ رہے، تو ہم لوگ ایک ایک سانس لینے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ اللہ برداشت کر رہا ہے اور کائنات کو، نظام کو چلا رہا ہے، لہذا میرے بھائیوں برداشت کرنے کی طاقت رکھیں، لب و لہجے میں نرمی پیدا کریں۔ ایمان والوں کے ساتھ ہی اگر لڑائی اور جھگڑا کرو گے تو دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے، پھر کوئی نہیں ہوگا جو تم سے گفتگو کر سکے گا۔ ایک دن سب کو مر کے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، لہذا دنیا کی زندگی کو ایسی بناؤ کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندگی نہ ہو، رب کے سامنے آپ کھڑے ہو سکو اور اپنے اعمال کا حساب دے سکو۔ اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔